جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشاں مسعود اور پروگرام ہے جھوٹ سچ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں ایسے منظم جھوٹ کی جو سوشل میڈیا پر بیچا جاتا ہے، جو بعد میں ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، فیک نیوز، پروپیگنڈا اور کیا کچھ نہیں بن جاتا. الیکشن کیمپین کی صورت اختیار کر لیتا ہے. یہ جو بات آپ نے کہی تو یہ تو بالکل 16 آنے درست بات کہی، بلکہ وہ 18 آنے میں کہتا ہوں درست بات. چلے نہ آپ کی نہ میری 20 آنے یہ بات درست ہے. الیکشن کمپین اصل میں بات یہ ہے کہ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ جہاں پر بھی انتخابی مہم سٹارٹ ہوتی ہے، پاکستان میں بھی مستقبل قریب میں الیکشن ہونے والے ہیں، تو سوشل میڈیا گڑھ بن جاتا ہے ایسے جھوٹ کا جو ووٹرز کی ذہن سازی کرنے کی سکت رکھتا ہے. بالکل ووٹرز کی ذہن سازی کرنے کی سکت رکھتا ہے اور سوئنگ ووٹرز کو اپنی طرف کھینچنے اور مائل کرنے اور ایک مخصوص بیانیے کے ساتھ جڑنے کی بھی پوری صلاحیت رکھتا ہے. ایسا ہم نے دیکھا ہے 2018 کے الیکشنز میں، ہم نے دیکھا ہے کہ کیا ہوتا ہے. 2018 تو پرانی بات ہوگی. آج میں آپ کو ایک، بلکہ کل کی بات آپ کو بتاؤں، اور میرے ہاتھ میں موبائل تھا، میں نے ٹویٹر کھولا، میں نے ایک پول دیکھا جس میں پوچھا یہ جا رہا تھا کہ اب جو الیکشن ہوں گے اس میں کون سی جماعت جیتے گی. آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا سامنے آیا ہوا تھا؟ ایک تو یہ کہ ٹویٹر پہ ایسے پولز ہوتے رہتے ہیں اور انہیں دیکھ کر ہنسی بھی آتی ہے ہمیشہ سے. اور اس کے اندر کاشف صاحب ویسے میں نے بھی ووٹ دیا تھا. آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا؟ میرا ایک اصول ہے کہ ایسے پول کروانے والوں کو ہمیشہ مس گائیڈ کیا جانا چاہیے کہ وہ یہ سمجھیں کہ وہ بالکل درست ہیں، اور کیونکہ ان کا مقصد تو یہی ہوتا ہے. تو چلے ہم جیسے تو ہنس لیں گے، اور میرے جیسے جو شریر لوگ ہیں تھوڑے سے، وہ ان کو مس گائیڈ کرنے کے لیے مطلب ایسا کریں گے کہ وہ والا ووٹ وہاں ڈالیں گے، وہاں کاسٹ کریں گے جس سے وہ سمجھے کہ ارے واہ ہم تو جیت رہے ہیں. اب اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو کسی زمانے میں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیلز کے ساتھ وابستہ تھے بس یہی اور ان کو چلا رہے تھے، یہی بات تو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. لیکن وہ اب ان کے ساتھ نہیں ہے. ارے میں نے یہ پول میں بھی تو یا اس کو ہنس سکتا تھا یا ماتھا پیٹ سکتا تھا. میں نے کیوں آپ سے پوچھا؟ وجہ یہ تھی کہ یہ پول اسپیشل تھا. دیکھیں، ایک دہاڑی لگی ہوئی تھی، دہاڑی نہیں کہنا، منتھلی، بلکہ مشاہرہ لگا ہوا تھا ایسے جھوٹ بولنے والے لوگوں کا. ابھی یہ خبر سچی ہے، آپ نے تو خود بھی پڑھی ہوگی کہ کے پی میں ایک ٹیم بنی ہوئی تھی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل 5-5 ہزار والے بھی ہم نے پڑھے ہیں کہ ان کو ملتے تھے انٹرنشپ پر، لوگ ہائر کیے گئے ہوئے تھے، اور وہ لوگ جھوٹی سچی تو میں نے ایویں ہی کہہ دیا ہے، محاورتاً ہی کہہ دیتا ہے. مطلب وہ یہ بتاتے تھے کہ یہ ہم نے مطلب کیا ہے، سوئٹزرلینڈ بنا دیا ہے ہم نے پختونخوا کو، اور وہاں پر بسیں چل رہی ہیں، وہاں پر یہ ہو رہا ہے، وہاں پر وہ ہو رہا ہے. دیکھیں، سوشل میڈیا کا سب سے بڑا فائدہ ان لوگوں کو یہ ہے کہ آپ کو منصوبے جو ہیں وہ اپنے ڈیسک ٹاپ کے اوپر ہی بنا کر آپ نے اسے پوسٹ کر دینا ہوتا ہے. آپ کو فیلڈ میں نہیں جانا پڑتا ہے، آپ کو کنسٹرکشن سائٹ نہیں دیکھنی ہوتی ہے. آپ نے صرف اس کو اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر ہی بنا کر اس کو تھوڑی سی مطلب ایڈٹ کر دیا، وہاں سے اٹھا لی تصویر، اس کو جوڑا اور اس کے اندر کچھ نیا ایڈیشن کیا. ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، ٹیکنالوجی زندہ باد. تو وہ بیچارے بے روزگار ہو گئے تھے، وہ لوگ جو یہ کام کر رہے تھے، اور اسپیشلی جو کچھ اہم عہدوں پر کام کر رہے تھے. لیکن لگتا ہے کہ ان کے لیے نئی نوکریاں پھر سے نکلی ہیں. نئی جماعت، پرانا کام، نئی نوکری، کچھ ایسا ہی. اب آپ مجھے مجبور نہ کہیں، پھر تو میرے پاس بہت سارے ٹائٹل آ جائیں گے نا. آپ یہ دیکھیے کہ جھوٹ بولنے کے لیے جو ایک میکانزم بنایا تھا وہ برقرار ہے. میں خطرے کی گھنٹی جس چیز کو سمجھ رہا ہوں نا، اور یہ مطلب on a serious note، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، کہ جن لوگوں کو ٹرین کیا گیا تھا جھوٹ بولنے کے لیے سوشل میڈیا پر، ذہن سازی کے لیے، آپ نے سامنے والے اگر چہرے ختم ہوتے ہوئے دیکھ بھی لے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پیچھے وہ لوگ موجود ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا کاشف صاحب، ویسے آپ کو سوال یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایسے پولز کروائے کیوں جاتے ہیں؟
سوشل میڈیا پر؟ ہاں بالکل، یہ تو میں یہ سوال کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب چونکہ میں نے سوال پیش کیا ہے یہ تو اب آپ جواب عنایت کیجئے. یہ تو ایک مشکل کام ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں. بات وہی ہے جو آپ نے کہی، ذہن سازی، ہوا باندھنا. دیکھیں جب الیکشنز ہونے والے ہوتے ہیں نا تو یہ ایک ایسے بنتا کہ نہیں وہ جیت رہے ہیں، تو وہ ہوا باندھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس سے پہلے یہ ثابت کرنا کہ مقبول ترین لیڈر کون ہے، مقبول ترین جماعت کون ہے. اب اس چیز سے بالکل ہی قطع نظر کہ آپ میدان میں کون مقبول ہے کون نہیں ہے، نہیں، سوشل میڈیا پر کون مقبول ہے. سوشل میڈیا کے اس ایک بلبلے میں جس کے مطلب ہم 24-25 کروڑ عوام ہیں، اور اس کا کتنے فیصد سوشل میڈیا پر ہے، اور اس کتنے فیصد کا کتنے فیصد ٹویٹر پر ہے، یہ بھی ایک سوال ہے. لیکن میں آپ کو گنواتا ہوں اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں. جی. کسی سادہ دل جمہوریت پسند بندے نے جو چاہتا ہو کہ ملک بہتر ہو، اس نے اس طرح کے 4-5 پولز دیکھے، ٹھیک ہے، اس کو پتہ لگا اچھا یہ تو یہ جیت رہے ہیں، پھر تو میرے ووٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے اس کو مایوس کر دیا، اس نے ووٹ نہیں ڈالا. آپ نے یا ایک سوئنگ ووٹر ہے جس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہوا کس طرف چل رہی ہے. آپ نے دوسری بات، صرف یہ پولز نہیں اور بھی جھوٹی خبریں، مطلب صرف یہ کہ موسم سے متعلق آپ جھوٹی خبریں پھیلانا شروع کر دیں، جغرافیے سے متعلق آپ جھوٹی خبریں پھیلانا شروع کر دیں، حالات کے بارے میں کہ جی بہت سینسٹیو ہو گیا معاملہ، یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، آپ نے ووٹر کو روک دیا کہ آپ گھر بیٹھ جائیں. اور کچھ نہیں تو یہ کہ خواتین کے پولنگ سٹیشنز پر یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یا مردوں کے پولنگ سٹیشنز پر کوئی ہنگامہ آ رہی ہوگی، تو آپ ایسے لوگوں کو، آپ ایسی خبروں سے معصوم لوگوں کو پریشان ہی نہیں کرتے بلکہ اس ووٹ بینک کو بھی کہیں نہ کہیں ڈی مورلائز کرتے ہیں. اور جمہوریت کا جو ایک پروسیس ہے جو جمہور کی پارٹیسپیشن کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس پارٹیسپیشن کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ یہ ڈس انفارمیشن بھی ہوتی ہے. تو میں یہی عرض کر رہا تھا، آپ نے پوچھا رویا جائے یا ہنسا جائے، وہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی، جو آپ کا دل کرے ہنسنے کو تو ہم ہنس لیں، نہ کرے تو رو لیں، وہ ہماری مرضی ہے. وہ پول آپ دیکھیں اور اپنی چوائس بچا کے رکھیں، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے ہمیں کہ جو مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں اس قسم کی بے سرپیر کی پوسٹس کے ذریعے سے، وہ بہت خطرناک ہے. آپ الیکشن کے قریب ایسا ماحول کریٹ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس بات پہ کنونس کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جب چونکہ پورا ملک ایک طرف ہے تو آپ کو بھی، اور وہ پورا ملک جو ہے وہ کی بورڈ پہ ہوتا ہے اس وقت، وہ ان کا پورا ملک وہی ہے. چند درجن ملازمین جو ہیں آپ کے دہاڑی دار ہیں، وہ باٹس کی مدد سے، وہ فیک اکاؤنٹس کی مدد سے اس قسم کی ووٹنگ سو کالڈ کروا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کون زیادہ مقبول ہے. اچھا، مقبول ہونے کے ساتھ ساتھ پھر اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ کیوں مقبول ہے؟ تو پھر یہ لوگ اگلی ہوا یہ بناتے ہیں چونکہ کرپٹ نہیں ہے تو، اور ہینڈسم بھی ہے، یہ بھی اگلی بات ہوتی ہے. تو اتنے سطحی پیمانے ہیں مقبولیت کے، لیڈرشپ کے ان دہاڑی داروں کے نزدیک کہ انسان اپنا سر پیٹ لے. کیا ریاستیں، کیا نظام، پارلیمنٹ، کوئی ملک اور جمہوریت ان پیمانوں کی بنیاد پر چلتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور دہاڑی دار کا آپ نے لفظ استعمال کیا. ان لوگوں نے صرف انقلاب، تبدیلی اور مزاحمت ہی کے معنوں کو سپرفیشل نہیں بنایا. دہاڑی کرنے جیسی ایک عزت والی بات کو بھی انہوں نے دیکھیں کہ بس، تو پریشان کن صورتحال ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو بات آپ نے کہی اس کو مزید ڈگ کرنا چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ جو اب مان رہے ہیں، میڈیا کے اوپر آ کے مان رہے ہیں کہ جی ہم نے جھوٹ بولا تھا، ہم نے سیل بنایا تھا، سوشل میڈیا سیل، ہمیں یہاں سے تنخواہیں مل رہی تھیں،
پہلے ہماری وہ کیا کہتے ہیں گڈی چڑھی ہوئی تھی اور پھر ہمیں نکال دیا گیا, پھر ہماری جگہ اور لوگ آ گئے. یہ سب باتیں ہوتی ہیں نا, ڈاکومنٹریاں بن گئی اب تو. ٹھیک ہے, آپ گفٹ کرتے ہیں ایک اکاؤنٹ بنا بنایا جس کے کتنے فالوور ہوتے ہیں, یہ لو اپنے دوستوں کو, اپنے عزیزوں کو, اقارب کو. ٹھیک ہے, تو اور وہ سب پتا ہے. پھر آپ نے اگر بھرتی کیا ہے ان کو تو اٹ مینس کہ کوئی معاملہ ایسا ہے جو ایڈریس ہونا چاہیے. اس میں صاف صاف نیت کی خرابی دکھائی دیتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو, کوئی بھی اتھارٹی ہو جو بھی اس معاملے کو دیکھ رہا ہے, آئی ایم ون آف دوز پرسنس جو بلیو کرتے ہیں کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریگولیٹ سوشل میڈیا. آئی اگری, ظاہر سی بات ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ جڑا ہے یہ پلیٹ فارم, لیکن جب آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ ان لوگوں نے یہ کیوس کریٹ کیا تھا اور اس کیوس کا نتیجہ ہمیں 9 مئی کی صورت میں بھگتنا پڑا, اور تو وہ بچے کچے اثرات, آپ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ طاقت پکڑیں, آپ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ کوئی ایسی ہوا باندھیں جس سے معاملات خراب ہوں الیکشن کے عام انتخابات کے دنوں میں؟ نہیں. میرا خیال ہے کہ اس کو بہت زیادہ سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر 2 باتیں جو میری سمجھ میں آتی ہیں. دیکھیں, ایک جانب وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یوتھ لون پروگرام لا رہے ہیں, وہ خواتین کی خود مختاری کے لیے مختلف منصوبے لا رہے ہیں, وہ لیپ ٹاپ اسکیم کو واپس لا رہے ہیں, نوجوانوں کو معیشت میں اور خواتین کو اکانومی میں بھرپور شمولیت کے لیے ساتھ لے کر چلنا چاہ رہے ہیں. دوسری جانب ایک ایسا ویژن ہے جن کے نزدیک نوجوانوں کی شمولیت کیا ہے, کی بورڈ وارئر بنانا. اگر آپ ان کے جھوٹ کو اور ان کی کیمپین کو دیکھیں, یہ جو بہت ہی سینئر اب تو بن چکے ہیں جھوٹ بولنے والے, سوشل میڈیا پہ ان کی اب یہ تو باقاعدہ جاب آ گئی نا. میں آپ کو بتاتا ہوں وہ جھوٹ کنسٹرکٹ کیسے کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ وہ سیاستدان کو ڈیمونائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں وہ پوائنٹس جس کی بنیاد پہ میمز بنتی ہیں اور مطلب اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہوتی ہیں اور پوسٹس بنائی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ, اور فضول ترین باتوں کو سماج میں نارملائز کیا جاتا ہے. دیکھیے, سیاستدانوں کو کرپٹ کہنے کی بات سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ بات شروع کرتے ہیں موروثی سیاست سے. دوسری بات یہ کہ سب کچھ باہر ہے, یہ تو بس دولت لوٹ کے باہر لے گئے, بس انہوں نے یہ انتخابات جیتنے اور پھر واپس باہر چلا جانا. لیکن ووٹ بینک تو سیاستدان کا اسی ملک میں ہوتا ہے, سیاست اس نے اسی ملک میں کرنی ہے. جھوٹ بولتے ہیں نا, جھوٹ بولتے ان کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں. سیاستدان کے خلاف جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے؟ جمہوریت کو, جمہوری نظام کو اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو بے توقیر کرنے کے لیے. اور میں گنواؤں, تضحیق کرنے کے لیے آپ سیاستدانوں کے لہجوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو مقامیت سے جڑا ہوا ہوتا ہے. کسی کے لہجے کا مذاق بنا دینا اور اس کو ٹھٹے کا باعث سمجھنا, کسی کے رنگ کو, کسی کی شکل و صورت کو, بالوں کے حوالے سے بات کرنا, قد کاٹ کے حوالے سے بات کرنا, جسمانی ڈل کے حوالے سے بات کرنا, یہ سب اس زمانے کی باتیں ہیں جب شاید پتھر کا زمانہ ہوگا. اس کے بعد تھوڑا بہت دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے, لیکن ہم ابھی بھی انہی چیزوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. خوراک کا اور خوراک کے حوالے سے کہ جو سیاستدان ایسی خوراک کھا رہا ہے وہ تو کوٹ ان کوٹ وہ پینڈو جاہل ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا ووٹر بھی ویسا ہی بتانا ہے. اور جو سیاستدان سو کالڈ ویسی یہ والی خوراک کھا رہا ہے, دیسی مرغیاں اور یہ اور وہ, اس کا پرچار بھی ہو رہا ہے اور یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ یہ کبھی گھر پر اپنے اخراجات سے تو پکا بھی نہیں, تو وہ بہترین ہے, وہ پڑھا لکھا ہے, اس کا ووٹر بھی. یہ اس قسم کی بائنری لوگوں کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جمہوریت میں ووٹر کی ڈگری کاؤنٹ نہیں ہوتی. یہ وہ دور نہیں ہے کہ جہاں پر یہ بات کی جائے کہ آپ کے پاس پراپرٹی ہوگی اتنی, یا یہ لوگ ووٹ ڈال یا آپ کے پاس یہ ڈگری, کم از کم آپ کے پاس یہ ڈگری ہوگی تو آپ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. نہیں, ہر ووٹر, ہر بالغ, اس لیے تو اس کو بالغ رائے دہی کہا جاتا ہے. پاکستان میں جو گورننس کا سسٹم ہے اس میں آپ کی پارٹیسپیشن کو
میک شیور کرتی ہے ڈیموکریسی. یہ ڈیموکریسی کا کام ہے. تو اگر آپ ایز این انڈیویجول، آپ کی فیملی، آپ جہاں رہتے ہیں، آپ کی جو ہے ویسینٹی، وہ سب کچھ آپ کی کمیونٹی، تو میک شیور کرنا اس بات کو کہ اس کی رائٹ پارٹیسپیشن ہو اور اس کا ووٹ میٹر کرتا ہو. جمہوریت کا یہی کام ہے. آپ اگر یہ کہنا شروع کر دیں گے جی وہ تو ووٹ دینے کے قابل ہی نہیں ہے کیونکہ ان کا سیاسی نظریہ یہ ہے، یا وہ اس طریقے سے پہنتے ہیں، یا وہ اس طریقے سے بولتے ہیں، اٹ مینس کہ آپ ریسزم کو بنیاد بنا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو صرف ایک خاص قسم کی ایلیٹ رول کر سکتی ہے جو پریزنٹیبل ہوگی پوری دنیا کے سامنے. جو ایلیٹس کی ہی ریپریزنٹیٹیو ہو. غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ یہ پورا میکنزم ہم نے صرف دیکھا نہیں، ہم نے صرف سنا نہیں، ہم نے ایکسپیرینس کیا. 2010-11 سے لے کر 2023 میں ہم موجود ہیں، اور ہم نے اس کے تمام خطرناک پہلو دیکھے. ہم نے اس کی تباہی دیکھی، ایکسپیرینس کی کہ 9 مئی کی صورت میں منتج ہوا جھوٹ کا یہ نظام. تو پھر یہ کیوں پرپیچویٹ کر رہا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. اس کا جواب آپ کے پاس بھی ہوگا، میرے پاس بھی ہوگا، لیکن اگر ہم کسی ایکسپرٹ سے پوچھ لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے زیادہ بہتر بات ہوگی. بالکل. یہ ٹویٹر پولز کیا ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں اور ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے ایکسپرٹ سے، لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طرح سے سوشل میڈیا پر ووٹر کی ذہن سازی کی جاتی ہے اور کیسے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم پولنگ ڈے سے پہلے ایک خاص قسم کی رائے کو پھیلا لیں گے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے شو میں آج دعوت دی ہے پل ڈیٹ سے احمد بلال محبوب صاحب کو. شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی ویلکم، آپ کا بہت شکریہ. ایک سوال آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا سر کہ ہم نے دیکھا، ہم نے ایکسپیرینس کیا کہ سوشل میڈیا پر جو منظم جھوٹ پھیلایا گیا وہ بالآخر 9 مئی کی صورت میں منتج ہوا، خطرناک ترین صورت. اور جو اس کے پیچھے ایک میکنزم تھا وہ بھی ایکسپوز ہے، ہمیں پتہ ہے کون لوگ تھے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی ٹیم کو، وہ جو پیڈ لوگ تھے، سیاسی جماعت بظاہر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہو، لیکن وہ جو پیچھے ایک سٹرکچر تھا وہ کار فرما ہے، پھر سے وہ کام کر رہا ہے ایسی باتوں کی صورت میں، ایسی جھوٹی خبروں کی صورت میں، ایسے پولز کی صورت میں کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے 70% ووٹ لے لیے، وہ جیت جائے گی، اور یہ اور وہ. کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ مزید اس طرح کا جھوٹ الیکشنز کا پھر آمد ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ذہن سازی میں یہ کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ہمیں مضبوط جمہوریت کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ ہم ووٹر کو بچا سکیں اس قسم کے شفاف جھوٹ سے؟ یہ جو کمیونیکیشن ہے یہ تو ہمیشہ سے دنیا میں اہم رہی ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے خیالات کا ابلاغ کرتے ہیں، لوگوں تک بات پہنچاتے ہیں، کتنی کنونسنگ بات پہنچاتے ہیں، اور کتنا آپ لوگوں کو آمادہ کر لیتے ہیں کہ آپ کی بات کو وہ قبول کر لیں. تو یہ آج نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ جب یہ سوشل میڈیا بروئے کار آ گیا ہے تو اب یہ کمیونیکیشن کی سائنس اور بھی زیادہ لیتھل ہو گئی ہے، زیادہ ایفیکٹو ہو گئی ہے. تو جن لوگوں نے اس سوشل میڈیا کو ماسٹر کر لیا ہے، ٹیمیں بنا لی ہیں، اور یہ احساس کر لیا ہے کہ کس طرح سے کب ان کو استعمال کرنا ہے، وہ ان کا میسج کا پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو، لیکن وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ان کا میسج کی بہت زیادہ قبولیت ہو اور لوگ اس کے اوپر عمل بھی کریں. لیکن جب تک آپ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اسی طرح کی ٹیمیں موبلائز نہیں کریں گے لوگوں تک تاکہ آپ کا میسج بھی پہنچے، ایفیکٹو میسج پہنچے، تو صرف ان کی ٹیموں کے خلاف ان کی ٹیموں کو بند کرنے کی کارروائی وہ کافی نہیں ہوگی.